یہ کہانی ابن صفی کے ناول آہنی دروازے سے ماخوذ ہے۔ اجی محترمہ سنیے، عمران روحان سی شکل بناتے ہوئے اپنی کار سے اتر کر خچروں پر سوار دونوں لڑکیوں کے پیچھے دوڑا۔ دیکھنا ذرا، وہی احمد پیچھے آ رہا ہے۔ ایک لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی سہیلی سے بولی۔ دونوں لڑکیاں اپنے خچروں سے اتریں۔ دوسری نے عمران کو سبق سکھانے کے لیے اپنی بندوق عمران پر تار لی اور بولی، تم ہمارا پیچھا چھوڑو گے یا پھر تمہیں سبق سکھائیں؟ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، عمران دیدے نچاتے ہوئے بولا۔ اچھا، ہم بھی دیکھیں کون ہو تم، پہلی لڑکی عمران کا تمسخر اڑاتے ہوئے بولی۔ اپنی ساکھ ڈوبتی دیکھ کر عمران نے اپنی جیب میں سے ایک بکس نکالا اور اسے کھول کر ان دونوں کے سامنے کر دیا۔ بکس میں 5 عدد بچھو دیکھ کر دونوں لڑکیوں کے ہوش اڑ گئے۔ اے لڑکے، کون ہو تم؟ سیدھی طرح بتاتے ہو یا پھر تمہیں پولیس کے حوالے کریں؟ دوسری لڑکی اپنی بندوق سنبھالتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر سے مذاق کی طرح اتر چکی تھی اور اس کی جگہ گہری تشویش نے لے لی تھی۔ جی، دراصل مجھے دارب کیسل جانا ہے، اگر آپ میری کچھ مدد کر سکیں، عمران منمناتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر دونوں لڑکیاں الگ جا کر آپس میں بات کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد بندوق والی لڑکی عمران کی طرف پلٹی۔ چلیں، میں آپ کو دارب کیسل کا راستہ بتاتی ہوں۔ جی، بہت شکریہ، آئیے بیٹھیے۔ عمران نے سعادت مند بچے کی طرح آگے بڑھ کر اپنی ٹوئسٹر کا دروازہ کھولا اور لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں دارب کیسل کی طرف گامزن تھے۔ سردار دارب پختہ عمر کا جہاں دیدہ آدمی تھا جو تنہا اس وسیع و عریض کیسل کا مالک تھا۔ سردار دارب اس کیسل میں اپنی پوتی شاہدہ، نواسے ڈاکٹر نجیب، شاہدہ کے سوتیلے بھائی عقیل اور اپنے ایک معذور بھائی سجاد کے ساتھ رہتا تھا۔ عمران دراصل سر سلطان کے کہنے پر دارب کیسل پہنچا تھا تاکہ وہ سردار دارب کو قتل کرنے کی کوشش کرنے والے کو بے نقاب کر سکے۔ راستے میں ملنے والی لڑکیوں میں سے ایک شاہدہ تھی جو بعد میں عمران کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اسے دارب کیسل لے کر پہنچی، اور دوسری لڑکی شاہدہ کی سہیلی بلقیس تھی۔ ارے لڑکے، مجھے تم کو بہروپیہ لگتے ہو، سردار دارب کڑک دار لہجے میں عمران سے مخاطب ہوا۔ ارے نہیں سر، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، آپ خواہ مجھ پر شک کر رہے ہیں، عمران روحان سی شکل بناتے ہوئے بولا۔ عمران کی حالت اس وقت واقعی قابل رحم تھی۔ اگلے ہی لمحے سردار دارب نے سر سلطان کا نمبر ڈائل کیا اور ان سے بھیجے جانے والے سراغ رساں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ سر سلطان کی یقین دہانی کے بعد سردار دارب قدر مطمئن ہو گیا کہ وہ نووارل لڑکا ان کے قتل کی سازش کا کھوئی لگانے ہی پہنچا ہے۔ بعد میں عمران، شاہدہ اور بلقیس کے درمیان ہونے والی گفتگو۔ شاہدہ: ویسے آپ کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جی، میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھ سے؟ عمران جو چھت کی طرف دیکھ کر یوں آنکھیں گھما رہا تھا جیسے وہ چھت پر لگی اینٹیں گن رہا ہو، یکلخت چونک کر بولا، مجھے تو آپ کو یہ احمق لگتے ہیں۔ بلقیس عمران کو چڑھاتے ہوئے بولی۔ جی بالکل، ارے نہیں، میں تو دراصل سراغ رساں ہوں، میرا مطلب ہے پرائیویٹ سراغ رساں۔ عمران کی بات سن کر شاہدہ اور بلقیس کی ہنسی نکل گئی۔ آپ اور سراغ رساں؟ شاہدہ نے طنز کا نچھر پھینکا۔ کیوں، آپ کو یقین نہیں آتا؟ عمران جھلاتے ہوئے بولا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ جیسا چاہیں سمجھے، عمران دیدے نچاتے ہوئے بولا۔ خود کو بڑا شارلک ہومز سمجھتا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ سردار صاحب کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ شاہدہ بلقیس کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ پھر دونوں لڑکیاں کندھے اچکاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں اور عمران کھڑا منہ تکتا رہ گیا۔ اگلے روز سے عمران کی چھٹی بیدار ہو چکی تھی اور اس کے دماغ میں انجانی سی بجلیاں دوڑنا شروع ہو چکی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی دنوں میں عمران سردار صاحب کے سگار بکس میں بچھو رکھے جانے والے واقعے کے درپردہ تمام حرکات کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس دوران عمران کیسل اور اس میں رہنے والے تمام افراد بشمول سردار صاحب کے تمام عزیزوں اور ان کے ملازموں کے بارے میں بھی بہت کچھ جان گیا تھا، اور اس کے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ کیسل کے احاطے میں ایک بہت بڑا آہنی دروازے والا اجاڑ ایسا بھی ہے جو کافی عرصے سے بند ہے۔ عمران کو جو کچھ معلوم پڑا اس کے مطابق جس رات سردار صاحب کے سگار بکس میں سے بچھو برآمد ہوئے تھے، اس سے اگلے دن سردار صاحب اپنی وصیت پر دستخط کرنے والے تھے۔ مجرم بڑا ہوشیار تھا، وہ سردار صاحب کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھا جو ان کو مطالعے کے دوران تھی، کیونکہ سردار صاحب دوران مطالعہ اس قدر محو ہو جاتے تھے
کہ بے خیالی میں سگار دان میں سے سگار نکال کر اسے لگا لیا کرتے تھے اور مطالعے میں مگن رہتے تھے۔ مجرم نے سردار صاحب کے سگار دان میں چپکے سے سگاروں کی بجائے بچھو رکھ دیے تھے تاکہ جب وہ بے خیالی میں اس میں ہاتھ ڈالیں تو بچھو ان کو کاٹ کر زخمی کر دیں، اس طرح وہ اگلے دن اپنی وصیت پر دستخط نہ کر سکیں۔ سردار صاحب نے کیسل میں رہنے والوں سے عمران کا تعارف اپنے سیکریٹری کی حیثیت سے کروایا تھا۔ عمران جس لگن سے اپنے منصوبے پر کام کر رہا تھا اسے دیکھ کر سردار صاحب اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اپنی اسٹڈی مکمل کرنے کے بعد عمران حتمی پلان بنانے کے لیے سردار صاحب کے کمرے میں پہنچتا ہے۔ سردار صاحب، مجرم کا مقصد آپ کو مارنا نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ کو محض زخمی کرنا تھا۔ عمران سردار صاحب کی آنکھوں میں گھورتا ہوا بولا، اس کا لہجہ کافی پر اعتماد تھا۔ دیکھو عمران، ہو سکتا ہے کہ تم مجرم تک پہنچ چکے ہو، لیکن اگر تم مجھ سے یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مجھے کس پر شک ہے تو میں تمہیں ہرگز یہ نہیں بتا سکتا۔ اصل مجرم کو بے نقاب کرنا تمہارا کام ہے، آخر ایک پرائیویٹ سراغ رساں کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ سردار صاحب کا جواب دو ٹوک اور واضح تھا۔ عمران سردار صاحب کے کمرے سے نکلنے کے بعد بڑی خجلت کا شکار تھا، کیونکہ سردار صاحب مجرم کو ثبوت کے بغیر گرفتار نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی رات عمران نے آخری اسٹریٹجی بنا لی تھی اور سردار صاحب کو اسے آگاہ کر دیا۔ دوستو، کہانی کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کہانی کی اگلی ایپیسوڈ بہت جلد پیش کی جائے گی۔ ایسی ہی سسپینس اور ہارر پر مشتمل کہانیوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہارر اسپیشل سٹوریز یعنی HSS کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں دوبارہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں۔ خدا حافظ۔